الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 54 سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی، فی هذا القرآن اس قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کی مثال، یعنی ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں مثالیں بیان کی، اور پھیر پھیر کر یعنی انداز بدل بدل کر مثالیں بیان کی۔ ایک تو ایک ہی بات مختلف انداز سے مختلف جگہوں میں بیان کی، اور بعض اوقات مختلف چیزوں کی مثالیں دیں، کہیں مکھی کی مثال دی، کہیں مچھر کی مثال دی، کہیں آقا اور غلام کی مثال دی، کہیں گدھا کی مثال دی، کہیں کتے کی مثال دی، مقصد تھا بات سمجھانا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ ان کو سبق ڈھونڈ دیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 54 ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ ہے جھگڑنے میں، جو چیز جھگڑا کر سکتی ہے، انسان کا جھگڑا، اس کا بحث مباحثہ کرنا ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اسی لیے پھر یہ اللہ کی مختلف انداز سے بیان کی ہوئی مثالوں پہ غور نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان جھگڑے میں آ جائے، فضول بحث مباحثے میں آ جائے، پھر اصل مقصد اس سے رہ جاتا ہے، پھر اصل بات اسے سمجھ نہیں آتی، اس کا مقصد پھر بحث کرنا ہوتا ہے اور اعتراض کرنا ہوتا ہے، اصل بات پہ نہیں آتا، اسی لیے وہ قرآن سے ہدایت بھی نہیں لیتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ توجہ کریں، سمجھیں۔ لیکن انسان چونکہ جھگڑالو ہے، فضول بحث مباحثوں میں لگ جاتا ہے، اسی لیے اصل بات کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ مچھر کی مثال یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال یا اس سے زیادہ چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب جب مثالیں بیان ہوتی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان لائے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ آگے جدال نہیں کرتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو رب نے فرمایا حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان کرنے کے کیا ارادہ کیا ہے؟ یہ مچھر کی مثال جو اللہ نے دے دی، اتنا بڑی ذات ہو کے کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ ان مثالوں کے ذریعے
کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو لوگ من و عن تسلیم کر لیتے ہیں، سمعنا و عصینا، سمعنا و اطعنا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، بس آگے بحث مباحثہ نہیں کرتے، تو ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جو آگے بحث مباحثہ شروع کر دیں، جھگڑے شروع کر دیں، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ اب مثلاً ایک اور مثال ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اونٹ کا گوشت کھائے اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور جو شخص اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز کا گوشت کھائے، بکرے کا گوشت کھا لے، مرغی کا کھا لے یا گائے کا کھا لے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اونٹ کا کھا لے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو ایماندار ہیں وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ رب کی طرف سے حق ہے، جو فرمایا ہے بس ہمارا ایمان ہے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، مان لیا۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آخر یہ فرق کیوں ہے، وہ بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے، وہ بھی حلال جانور کا گوشت ہے، وہ بھی حلال جانور کا، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو وہ پھر اس بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایماندار میں اور نہ ماننے والے میں یہی فرق ہے کہ ایماندار کے ذہن میں بات بیٹھے نہ بیٹھے، اس کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ تسلیم کر لیتا ہے، وہ آگے بحث مباحثے نہیں کرتا۔ اور جو دوسرے ہیں وہ اس میں علتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی وجوہات پوچھنے لگ جاتے ہیں، بھی آخر ہمارا ذہن نہیں مان رہا، یہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کے گھر۔ تو رات کا ٹائم تھا، آپ نے فرمایا کہ تم اٹھو گے رات کو تہجد پڑھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا تو ہم اٹھ پڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، بس ان کی یہ بات سن کے کوئی اور جواب نہ دیا، واپس چلے گئے اور یہ آیت پڑھتے گئے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑی بحث مباحثے کرتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ اب بھی اٹھنا چاہے آدمی تو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، لیکن آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا تو اٹھ پڑیں گے، تہجد پڑھ لیں گے۔ تو آپ میں انسان بڑا باتیں کرتا ہے، بڑا جھگڑالو ہے۔ تو اس میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ جو بات جیسے بیان ہوئی ہے بس اس کو اسی طرح لے لیا جائے، آگے مزید ایسی بحث نہ کی جائے جس کی ضرورت ہی نہیں۔ مثلا لوگ باتیں کرتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے جو پودا کھایا تھا وہ کون سا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ آتا ہے، بھئی ان کا نام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا۔ اب اس کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر نام بتانے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتا قرآن میں، یا آدم علیہ السلام نے جو پودا کھایا تھا اگر اس کے نام کی ضرورت ہوتی، بھی وہ گندم تھی، وہ چاول تھے، وہ کو اور چیز تھی، کیا تھا، تو اگر اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتے۔ تو اصل اس میں جو سبق ہے اس کو لیا جائے، اس میں آگے بحث مباحثہ نہ کیا جائے، اس میں مزید گہرائی میں نہ جائے آدمی، بس اس سے جو سبق اخذ کرنا ہے، جو درس عبرت لینا ہے وہ لے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا ہم نے تو انسان کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کے، یعنی بار بار مختلف انداز سے بیان کیا ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے میں۔ جو جو چیز جھگڑا کر سکتی ہے، جس میں جھگڑا کرنے کی صلاحیت ہے، انسان اس چیز سے، ہر اس چیز سے زیادہ جھگڑتا ہے۔ اب دیکھیں باقی جھگڑے دیکھ لیں، آپس کے بھائیوں کے آپس کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، آپس میں بحث مباحثے، یہ وہ بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو اپنے رشتہ داروں کے جھگڑے اتنا طول پکڑ جاتے ہیں، خصوصاً وراثتی معاملات میں یا نکاح طلاق کے معاملات میں، کہ وہ آپ کے سامنے ہے۔
حالانکہ اگر انسان جھگڑا چھوڑ دے، بحث مباحثہ نہ کر لے، اس خوف سے کہ جھگڑا نہ ہو جائے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حق پہ ہے، حق اسی کا ہے، لیکن وہ محض اس لیے اپنا حق نہیں مانگ رہا کہ لڑائی ہو جائے گی۔ مثلا بھائی نے اس کا حق دینا ہے، وراثت حصہ اس نے ہڑپ کر رکھا ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں حق مانگتا ہوں تو لڑائی ہو جائے گی، تو بھائی کو دیکھنے کو بھی ترسے گا، پھر بول چال ہی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں گے، چلو بھائی ہے مل تو لیتے آپس میں، چھوڑو، تو قیامت کو لے لیں گے۔ تو ایک شخص ایسا اگر کرتا ہے، حق پہ ہے لیکن محض جھگڑے کے خوف سے حق چھوڑ دیتا ہے، حق نہیں مانگتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے وسط میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محل عطا کرے گا۔ دنیا میں اس نے اپنا محل چھوڑ دیا، اپنی زمین چھوڑ دی، اپنا حق چھوڑ دیا، محض اس لیے کہ لڑائی نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جنت میں محل عطا کریں گے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا ایمان لانے سے جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اس کا عطف، اس کا تعلق ہے ان یؤمنوا سے، نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے، کسی چیز نے نہیں روکا، الا ان تأتیہم، مگر اس بات نے روکا کہ آئے ان کے پاس سنت الاولین، طریقہ پہلے لوگوں کا، او یأتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے۔ ہر دور میں لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی، راہ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے معافی نہ مانگی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اپنے رب سے معافی نہ مانگی، اپنے کفریہ شرکیہ عقیدے سے توبہ نہ کی، اور ان یؤمنوا ایمان نہ لائے۔ توبہ کرنے سے اور ایمان لانے سے ہر دور میں لوگوں کو کس بات نے روکا؟ اس بات نے روکا کہ ان کے پاس پہلوں کا طریقہ آ جائے یا عذاب سامنے آ جائے، یعنی وہ اس بات کے منتظر رہے کہ عذاب آ جائے پھر مانیں گے، یعنی انہیں سمجھایا جاتا رہا، ڈرایا جاتا رہا، ابھی مان لو عذاب آ جائے گا، پھنس جاؤ گے، مصیبتیں آ جائیں گی، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ منتظر ہے، چلو جی دیکھا جائے گا، جب آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آج کل بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ ان کو جتنا ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، قرآن حدیث کی باتیں سنائی جائیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، چلو دیکھ لیں گے جب قبر کا عذاب آئے گا، یا جب فرشتہ آئے گا، یا جب دنیا میں زلزلے یا اور مصیبتیں آئیں گی دیکھ لیں گے۔ تو اسی بات نے ان کو روکے رکھا کہ عذاب آئے گا پھر دیکھ لیں گے، حالانکہ جب عذاب آ جائے پھر تو ایمان قبول نہیں، پھر تو توبہ قبول نہیں۔ جب فرعون کے پاس عذاب آیا تھا تب اس نے کہا تھا آمنت باللہ، میں اس اللہ پہ ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا ہے، ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں، لیکن اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، اب ایمان لا رہا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ تو اس وقت تو ایمان قبول نہیں، کافر ایمان لائے قبول نہیں، بد عمل کرنے لگ جائے قبول نہیں، توبہ کے دروازے بند۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہر دور میں لوگ اسی لیے رکے رہے کہ جو پہلوں کا طریقہ تھا، جو پہلوں کا معاملہ تھا، کہ وہ بھی یہی کہتے تھے اپنے پیغمبر کو، جب اللہ کا پیغمبر انہیں ڈراتا تھا کہ مان لو ورنہ عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے لے عذاب اگر لا سکتا ہے تو، پھر جب عذاب آیا تو پھر انہیں کوئی چیز نہ بچا سکی۔ تو ہر دور میں جیسے رہا، اب بھی لوگ اسی بات کے منتظر کھڑے ہیں، ان کو بھی توبہ سے اور ایمان لانے سے یہی بات روک رہی ہے کہ پہلوں جیسا معاملہ ان کا ہو جائے، عذاب ان کے سامنے آ جائے، حالانکہ جب عذاب سامنے آ جائے پھر تو توبہ کے دروازے بند ہیں، پھر توبہ قبول نہیں۔ اسی لیے
انہیں پہلے ہی مان لینا چاہیے، جو ہی سنیں فوراً تسلیم کریں، توبہ کریں، جب ان کے پاس ہدایت آئی مان لیں، اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ جب آئے گا پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کیا، پھر قبول ہی کچھ نہیں ہوگا، یا پھر مہلت ہی نہیں ملے گی، یا تو قبول نہیں ہوگا یا پھر اچانک آئے گا اور مہلت ہی نہیں ملے گی، موقع ہی نہیں ملے گا۔ پھر دیکھیں عید، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ آئے ان کے پاس طریقہ پہلے لوگوں کا، یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے۔ ہم رسولوں کو یہی پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جو مان لیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے، اللہ کی رحمت کے وعدے ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کو ڈراؤ کہ اللہ کے عذاب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور بحث کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یجادل جدال، بحث کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کیسے بحث کرتے ہیں؟ بالباطل، باطل کے ذریعے، باطل باتیں پیش کر کے، جھوٹی باتیں پیش کر کے، اور بہانے بنا کے، فضول اعتراض کر کے، فضول بحث مباحثے کر کے وہ جھگڑے کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ فضول بحثیں کر کے، جھوٹی باتیں کر کے، اور ایسے ہی اعتراض کر کے حق کو مٹانا چاہتے ہیں، حق کو دبانا چاہتے ہیں، حق پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور اس چیز کو جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا، انہوں نے اسے کیا بنا لیا؟ ہزوا، مذاق۔ انہوں نے دو چیزوں کو مذاق بنایا، ایک تو آیات کو مذاق بنا لیا، قرآن مجید کا مذاق اڑایا، قرآن حدیث کی باتوں کا مذاق اڑایا، اور انہیں جو عذاب کے وعدے دیے جاتے ہیں انہوں نے عذاب کا بھی مذاق اڑایا۔ دو کام ہوئے، ایک تو وہ باطل کے ذریعے بحثیں کرتے ہیں اور اس ذریعے سے حق کو دبانا چاہتے ہیں اور حق کو مٹانا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیات کا مذاق کیا ہوا؟ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، عذاب کو سیریس نہیں لیتے، مذاق میں بات ٹال دیتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ عذاب قبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب بھی قبر میں فرشتہ آئے گا نا میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، مذاقوں میں لوگ باتیں اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ کفریہ بات ہے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ یاسین میں، یا حسرۃ علی العباد، ہے افسوس بندوں پر، یا حسرت ہے بندوں پر، افسوس بندوں پر، کیا؟ کس بات میں؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ رسول کا مذاق، رسول کے لائے ہوئے پیغام کا مذاق، رسول کے لائے ہوئے دین کا مذاق، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق۔ یہ ہے افسوس بندوں پر کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا، ان کے طریقے کا، ان کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ تو کہا لوگ جو ہیں کافر وہ باطل کے ذریعے بحثیں کرتے ہیں، حق کو مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ جتنا زور لگا لیں، وہ جتنا دین کا مذاق اڑائیں، حق کو دبانے کی کوشش کریں اور فضول اعتراضات کریں، وہ حق کو نہیں مٹا سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ بھلا اللہ کا نور، یہ دین اللہ کا نور ہے، بھلا اللہ کا نور ان کی پھونکوں سے، یعنی معمولی چیزوں سے مٹے گا؟ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ نے اپنے نور کو، اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنا ہے۔
ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات گوارا نہ ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ باطل کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اسی لیے جتنا کوشش کر لیں باطل نے مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، اور حق نے اوپر اٹھنا ہے، ترقی کرنی ہے، عروج کو پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔